فیصلہ تو تیار ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے، بس ڈھکن کھولنے کی دیر ہے اور یہ ڈھکن کھل نہیں رہا۔ لگ رہا ہے کہ کچھ انتظار ہو رہا ہے، کسی جانب سے کوئی اشارہ آئے گا، کوئی حکم آئے گا اور کچھ اشارہ ہوگا تو پھر یہ ڈھکن کھلے گا۔ اور بالکل اس وقت ایسی صورتحال ہے جیسی دعوتوں میں جب لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کی نظریں کھانے کی ٹیبلوں کی طرف ہوتی ہیں، تو اس وقت اچانک کسی جانب سے اشارہ ہوتا ہے اور پھر تمام جو بہرے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ڈشوں کے ڈھکن اٹھائے جاتے ہیں، اور اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا تو کوئی ایک شخص ہی ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر فیصلے کے بارے میں مختلف جو ہے وہ ابھی تک آ رہا ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میچ فکسنگ ہے یا بینچ فکسنگ ہے۔ اب 3 ججز جو ہے وہ بہرحال کیا میچ فکس کریں گے اور کیا بینچ فکس کریں گے، پوری قوم جو ہے اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے گزشتہ 3-4 دن سے، اور سب کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب ہمارا مطالبہ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ہم اس کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا۔ تو اب دوسری طرف سے سپریم کورٹ کے اختیارات پر بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور فرحت اللہ بابر نے پی ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات، سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جائے۔ تو ہمارے اس وقت اداروں کی جنگ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان سب میں جو مزے لے رہا ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کو تو خبریں چاہیے اور اس کو بہرحال خبریں مل رہی ہیں۔ اب دیکھیے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے انتظار میں لوگ کیسے کیسے تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ جو لوگ جو ہیں وہ مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو دیسی بارات والوں کی طرح ہیں جو 5 بجے کا ٹائم دیتے ہیں اور رات 10 بجے تک اپنی گلی کے نکڑ پر ناچ رہے ہوتے ہیں بارات میں، اور بارات لے کر وقت کے اوپر نہیں جاتے۔ کی نگاہیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ امید تو نہیں ہے کہ آج بھی کوئی انصاف کے مطابق کوئی انصاف کا بول بالا ہو جائے گا اور ایسا فیصلہ آئے گا کہ ملک کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، مگر پھر بھی دل جو ہے وہ سننے کو بے چین ہے کہ ہمارے جو معزز جج صاحبان جنہوں نے 3 دن سے مختلف سوالوں کے اوپر اور سوال اور جواب اور جواب اور سوال کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اب کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ تو جناب جس بات کا بہت شدت سے انتظار تھا وہ فیصلہ آ گیا۔ پہلے 6 بجے کا وقت، پھر 7:30 بجے کا وقت، اور اس کے بعد ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور فیصلے کے مطابق جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہوں گے۔ ان کے جو ووٹ 10 ووٹ جو ان کے نکال دیے گئے تھے وہ شامل کر دیے گئے ہیں، اور یوں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بن گئے ہیں۔ ابھی 11:30 بجے وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے، اور اس فیصلے پر سب سے بڑا رد عمل جو آیا ہے وہ مریم نواز شریف کا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو جوڈیشل کو قرار دیا ہے۔ ہماری عدالتوں کے فیصلے اکثر و بیشتر متنازع رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔
بےنظیر بھٹو بھی ان عدالتوں کے کچھ فیصلوں کو کنگرو کورٹس کہا کرتی تھی، اور عدلیہ جو ہے وہ اب متنازع سے متنازع ہوتی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب ملک بڑے بحران کا شکار ہے، معاشی طور سے بہت مسائل ہیں، ڈالر کا ریٹ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ پوری طرح ہو نہیں پا رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. تو بہرحال اب اس فیصلے کے بعد دیکھیے کہ کیا سیاست رخ اختیار کرتی ہے. خیال تو یہ ہے کہ اب جو ہے معاملہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور اکتوبر میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد، اپنی کابینہ بنانے کے بعد، اگلے ہی چند روز میں اپنی کابینہ کو تحلیل کر دیں، حکومت ختم کر دیں، اور جب وہ حکومت ختم کر دیں گے، ملک کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت ختم ہوگی، تو پھر صوبہ سرحد کی حکومت بھی ختم ہوگی، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اس کی پیروی میں آگے بڑھیں گے. تو توقع یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس موجودہ کشیدگی کا خاتمہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم نئے انتخابات کرائیں، آنے والے لوگوں پر یہ فیصلے چھوڑ دیں کہ اس ملک کی سیاست، اس ملک کی معیشت کیا ہوگی. میں بہت ساری آراء سامنے آئی ہیں، اور ابھی مزید اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر احتجاج بھی ہو اور بڑے پیمانے پر رد عمل بھی سامنے آئے. لیکن یہ سارا رد عمل اور یہ سارے فیصلے جو ہیں جہاں سے بھی ہو رہے ہیں، وہ اس ملک کی جو صورتحال ہے اس کو یک طرفہ ہی ایک ہی طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک ہی طرف سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اس دیکھنے کے عمل نے ہی اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. پاکستان میں احتجاجی سیاست جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور سوشل میڈیا کا اس پر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے اس بات کا اندیہ مل گیا ہے کہ اب انہیں اگر سروائیو کرنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں گے، اور پھر وہی نعرے گونجیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. یہ سارے معاملات اب سامنے آئیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب اس بوجھ کو اپنے گلے سے اتار دینا چاہتی ہیں. لیکن انہوں نے جو بھی فیصلہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کا کیا تھا اور حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ ایسا فیصلہ تھا جس نے ان جماعتوں کو ہمیشہ کے لیے اس طرح کی صورتحال میں دھکیل دیا ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے الزام کو ایک عرصے تک دھوتی رہیں گی.